السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے چند موضوعات پیش کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے آئے گا، اور نمبر 2 کہ مریض اپنی کون سی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتلاتے ہیں کہ روزے سے تقویٰ کیسے آئے گا۔ اب بندہ روزے سے کس طرح متقی بنے گا؟ اگر انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ رمضان کریم کے مہینے میں پھٹنے کے بعد غروب آفتاب تک اس کے لیے پانی بھی حرام اور رزق بھی حرام اور بھی جائز چیزیں ساری حرام ہو جاتی ہیں، جبکہ صبح صادق سے پہلے بھی جائز تھیں، کھاتا تھا، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کے لیے جائز ہیں، کھائے گا۔ تو اس دوران میں یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تم پھٹنے کے بعد غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے۔ جو اس نقطے کو سمجھے گا وہ ضرور غور کرے گا کہ جس رب تعالیٰ نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ یعنی جو چیزیں رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ بھی تو مجھے ماننی پڑیں گی۔ اسی بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا اور نہ عملی طور پر جھوٹ چھوڑا تو رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ صرف جو چیز حرام ہے مثلا جھوٹ، وہ تو اس نے بولا ہے اور بولے جا رہا ہے، اور عملی طور پر جو جھوٹ ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جھوٹ جس طرح قولن ہوتا ہے اسی طرح عملن بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی داڑھی سفید ہے، سر سفید ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اگر سفید رکھیں تو یہ بھی جائز ہے، اگر وہ مہندی لگائیں تو یہ بھی سنت ہے، اور اگر وہ خضاب لگائیں، داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کریں تو یہ عملی جھوٹ ہے، کیونکہ بال تو سفید ہیں اس کے اور اس نے کالے کیے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نسائی شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ بال کالے کریں گے، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ تو خضاب لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی طرح فریب، مکر، یہ عملی جھوٹ ہیں۔ تو جس شخص نے روزے کی حقیقت سمجھی وہ یقیناً ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھے گا۔ آگے ہے ایام معدودات، کہ یہ روزے تمہارے واسطے گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30 دن ہوں گے، نہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے اور نہ ہی 31 کا۔ تو فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مگر بیمار کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بیمار کہ اس کا مزاج اور طبیعت خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خود انسان کا نفس بھی مفتی ہے۔ بعض اوقات کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پر اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر اور حکیم بہت دور ہوتے ہیں، آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو خود شریعت نے اسے مفتی بنایا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ جو بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور قیامت کو سامنے رکھے کہ کل رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور میں رب تعالیٰ کو کہہ سکوں گا کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے اوپر ایسی بیماری نے حملہ کیا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عذر کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو روزہ چھوڑ دے۔ یا ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں حکیم اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بیماری میں اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، اور حکما اور ڈاکٹروں کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہوں، غیر مسلم ڈاکٹر اور حکیم کی بات شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر خود بھی نماز اور روزے کے پابند ہوں، فاسق کی بات شرعن حجت نہیں ہے۔ نمبر 3، یعنی تیسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مستند ہوں، ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کی شیشیاں اکٹھی کر کے حکیم ڈاکٹر بن گیا ہو۔ پھر جو روزے چھوڑے گا ان کے بارے میں آگے ذکر آتا ہے کہ ان کی قضا کرنا پڑے گی، اور یاد رکھیے ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی ہے جو بالکل تندرست ہو؟ کھادوں والی خوراکیں ہیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص ہی نہیں ملتی، اور ہم ہیں بھی تن اعصاب کے، بدن سے کام ہی نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہ کرے اور خوراک بھی کھادوں والی ہو تو بیمار تو ہونا ہے، اور دوائی بھی خالص نہیں ملتی۔ تو ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہیں، لہٰذا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے
جس کو روزے کی وجہ سے تکلیف ہو مذکورہ شرطوں کے ساتھ جو پیچھے ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔